الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین حضرات، آج جمعۃ المبارک ہے اور اس کی 18 تاریخ ربیع الثانی کی، جس میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، اور اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کا جب تذکرہ ہو تو توجہ سے سنیں۔ اس مناسبت سے میں مختصر تذکرہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید محمد اور لقب شیخ المشائخ نظام الدین محبوب الہی۔ آپ نجیب الطرفین حسینی سید ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید محمد بن احمد بن علی بن عبداللہ خلمی بن حسین خلمی بن علی مشہدی بن احمد مشہدی بن ابو عبداللہ بن علی اصغر بن جعفر ثانی بن امام علی نقی بن امام احمد نقی بن امام علی ضامن بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 27 صفر المظفر 634 ہجری مطابق 1236 عیسوی بمقام بدایوں یوپی میں ہوئی، جہاں آپ کے جد امجد سید علی اور نانا سید عرب بخارا سے ہندوستان آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابھی آپ 5 ہی سال کے تھے کہ والد گرامی حضرت سید احمد علیہ رحمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے، مگر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی زلیخا، جو خدا شناس اور پارسا خاتون تھی، وہ اپنے لخت جگر کی یتیمی سے دل گرفتہ نہ ہوئیں، بلکہ انہوں نے سخت نامساعد حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور فرزند دلبند کی تعلیم و تربیت کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ دوری یتیم کی پرورش، دینی اخلاق تربیت کا فرض انجام دینے لگیں۔ قرآن شریف کی تعلیم کے لیے خواجہ شادی مقری کے خدمت میں بھیجا۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے بعد محلہ کی مسجد میں صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں بٹھا دیے گئے۔ مولانا اصولی وقت کے معتبر عالم اور متقی پرہیزگار شخص تھے۔ جب قدوری اور دوسری کتابیں ختم ہو گئیں، مولانا اصولی اور مولا علی نے بدایوں کے اکابر علماء و صوفیہ کی مجلس میں آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ دستار بندی کے بعد شیخ نظام الدین نے اپنے استاذ تمام حاضرین کی قدم بوسی کی تو علی مولا نے فرمایا، یہ لڑکا بڑا بزرگ ہوگا۔ آگے چل کر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ خانوادہ نظام الدین اولیاء کے لیے یہ زمانہ فقر و تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ کئی روز فاقوں میں بسر ہوتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ شیخ مدرسے سے گھر پہنچتے تو کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ والدہ محترمہ لخت جگر کو دیکھ کر فرماتی، آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ سیدہ بی بی زلیخا نے اپنے فرزند کو ایک معتبر عالم دین بنانا چاہتی تھیں۔ ہر طرح کے مصائب جھیل کر بدایوں میں تعلیم کے مواقع فراہم کرتی رہیں اور کسی بھی مرحلہ میں فرزند سعید کو
دل شکستہ و مایوس نہ ہونے دیا۔ یہی وہ جذبہ خیر تھا کہ جب سلطان المشائخ نے مزید تعلیم کے لیے سفر دہلی کا ارادہ ظاہر کیا تو مادر مہربان بدایوں چھوڑ کر دہلی جانے کے لیے بخوش راضی ہو گئیں۔ حضرت شیخ اپنی والدہ ہمشیرہ سیدہ جنت کے ہمراہ 16 سال کی عمر میں دہلی آئے اور سرائے میاں بازار میں اترے۔ اس زمانے میں دہلی ایک بین الاقوامی علمی مرکز بنا ہوا تھا۔ ہندوستان کے باکمال علماء کے علاوہ عرب و عجم، سمرقند، بخارا کے ہزاروں مقتدر علماء فضلاء یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ دارالسلطنت دہلی کا ہر گوشہ تعلیم و تعلم کے چرچوں سے معمور تھا۔ شیخ المشائخ نے اپنے علمی ذوق کے مطابق بعض اساتذہ فن سے فن بالاستیاب علم حاصل کیا اور بعض حضرات سے جزوی تعلیم پائی۔ اپنی ذہانت کے باعث رفقائے درس میں اپنے ساتھیوں سے امتیازی شان پیدا کر لی۔ بحث و مباحثہ کے مجلسوں میں آپ اپنے ہم عصروں پر ہمیشہ غالب رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو نظام الدین بحاس اور نظام الدین محفل شکن کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ دہلی کے قابل ذکر اساتذہ مولانا شمس الدین، مولانا برہان الدین، مولانا محمد بن احمد ہیں۔ روحانی تعلیم و تربیت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تعلیم و تربیت بی بی زلیخا جو آپ کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی تربیت کچھ اس انداز سے کی کہ ابتدائی ایام ہی سے ان کے اندر صلاح و تقوی، توکل اور قناعت کے جوہر چمکنے لگے۔ وہ غیر شعوری طور پر تصوف و سلوک کے مراحل طے کرنے لگے۔ بدایوں میں ابو خراد کی زبانی شیخ طریقت حضرت بابا فرید گنج شکر کے حالات کمالات سنے تو نادیدہ ان کے ارادت مند بن گئے۔ دہلی میں شیخ نجیب الدین متوکل علیہ رحمہ سے تعلقات قائم کیے جو شیخ فرید بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی تھے۔ انہوں نے آپ کے احوال افکار پر گہرا اثر ڈالا اور آپ کی روحانی تسکین میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ محبوب الہی دہلی کے مشائخ میں سب سے زیادہ شیخ نجیب ہی کے گرویدہ تھے۔ دہلی کے بزرگ شیخ منہاج السراج جوز جانی علیہ رحمہ کے تذکیر و واعظ کا بھی آپ پر نمایاں اثر تھا۔ دہلی میں علوم اسلامی اور مروجہ فنون کی تحصیل سے فارغ ہو چکے تھے، چاہتے تھے کہ کسی درسگاہ کو زینت بخشے یا حکومت کے کسی عہدے پر فائز ہو جاتے، مگر روحانیت اور باطنی کیف کا چسکا اس راستہ میں حائل تھا۔ ایک طرف علم اور اس کا دنیاوی مصرف تھا، دوسری طرف علم معرفت کا نقیب تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک صبح مسجد جامع سے فجر کی اذان ہوئی، پھر مؤذن نے خوش الحانی سے یہ آیت کریمہ پڑھی، عالم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ہدایت ربانی شیخ نظام الدین کے دل میں اترتی چلی گئی، ان کی زندگی کے حتمی رخ کا فیصلہ ہو گیا، علم نافع معرفت الہی کا ذریعہ بنا۔ پھر شیوخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی زیارت اور آپ کے قدموں میں رہ کر سلوک معرفت کے مراحل طے کرنے کے لیے اجودن کی راہ لی۔ بے کران شوق تھا جو حضرت خواجہ نظام الدین کو اجودن کی طرف اپنے پیر و مرشد کی طرف لے چلا۔ منزل شوق پر پہنچے تو بابا فرید کی عمر اس وقت 90 سال ہو چکی تھی۔ تقریباً 75 سال تک بندگان خدا کی رہبری کرنے کے بعد اب ان کی نظر نیابت و سجادگی کے لیے کسی جوہر قابل کی متلاشی تھی۔ چنانچہ شیخ نظام الدین پر نظر پڑی، بے ساختہ فرمایا، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ جس زمانے میں شیخ نظام الدین دہلی میں تھے اور اجودن جانے کا شوق انہیں مضطرب کر رہا تھا، حضرت بابا فرید نے حاضرین مجلس سے فرمایا، میں کسی کو نعمت دینا چاہتا ہوں مگر میرے دل میں القاء کیا ہے کہ نظام الدین دہلی سے آ رہے ہیں، ان کا انتظار کرو۔ حضرت شیخ نظام الدین نے داخل سلسلہ ہونے کی خواہش ظاہر کی تو پیر طریقت نے انہیں بلا تعمل سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا۔
جب رات ہوئی تو شیخ نے مقتدر مرید کے لیے آپ نے جماعت خانہ میں چارپائی بچھانے کا حکم دیا، جبکہ برس ہا برس شیخ کی خدمت میں مجاہدہ کرنے والوں کو بھی یہ اعزاز نصیب نہ ہوا تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے دہلی سے اجودن کے 3 سفر کیے۔ تیسرے سفر میں شیخ کی روحانی تربیت پایا تکمیل کو پہنچ چکی تھی، چنانچہ مرشد کامل نے اسی سفر میں اپنی تمام روحانی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل کر کے شاندار مستقبل کی بشارت دی، اور آپ کے لیے 13 رمضان مبارک 669 کو بابا فرید نے شیخ بدر الدین اسحاق سے خلافت نامہ تحریر کرایا، اور خلافت نامہ تفویض کرنے کے بعد یہ دعا فرمائی، اصدق اللہ فی الدارین۔ ایک مجلس میں شیخ شیوخ نے حفظ قرآن کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا، خدا نے دین و دنیا تمہیں دیا، یہاں سب کچھ یہی دہلی کی طرح روانہ کرتے ہوئے فرمایا، برو ملک ہند گیر۔ نظام الدین جب اجودن سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے تو بابا فرید بیمار تھے۔ یہ بیماری مرض الموت ثابت ہوئی۔ وصال کے وقت بابا فرید نے فرمایا، نظام الدین تو دہلی میں ہے؟ ہاں، میں بھی شیخ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کے وصال کے وقت موجود نہ تھا بلکہ ہانسی میں تھا۔ اسی دوران سید محمد کرمانی خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر دہلی سے اجودن پہنچے۔ حجرہ اقدس میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی تو حضرت بابا فرید نے فرمایا، پوچھا کہ کس طرح ہو، یہاں کب آئے؟ کرمانی نے جواب دینے کے بعد شیخ نظام الدین کا سلام پہنچایا۔ شیخ نے مسرت کا اظہار کیا، دریافت فرمایا کہ مولانا نظام الدین کیسے ہے؟ پھر اپنا جامہ مسلح اور عصا جو حقیقتاً جانشینی کی علامتیں تھی شیخ نظام الدین اولیاء کو عطا کرنے کے فیصلے کا اظہار کیا۔ شیخ بدر الدین اسحاق کو وصیت کی کہ نظام الدین دہلی سے آئیں گے تو میرا مسلح عصا تسبیح خرقہ نالین ان کو دے دینا۔ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر کی وفات 5 محرم الحرام 670 ہجری مطابق 13 اگست 1271 کو ہوئی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت جو آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہے، آپ کو خلافت تھی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو خلافت تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو خلافت تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو خلافت تھی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو خلافت تھی خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو خلافت تھی سید محدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو خلافت تھی حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو خلافت خواجہ محمد بن چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو خلافت خواجہ ابو عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طرح حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ جو شجرہ طریقت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت محبوب الہی کی ذات مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ علم و فضل، عقل و شعور، جذبہ عشق الہی سے مبدع فیاض نے خوب نوازا تھا۔ بابا فرید نے عطائے خلافت کے وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عقل، علم، عشق کی دولت سے نوازے۔ جو ان صفات کا جامع ہو وہ مشائخ کی خلافت کی ذمہ داریاں خوب ادا کر سکتا ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، کلام، ادب، لغت کے پختہ علم نے دین کے تقاضوں اور شریعت کی گہرائیوں سے کما کا آگاہ کر دیا تھا۔ شعور، عقل کی پختگی نے صحیح، سقیم اور تمیز کا ملکہ انسانی نفسیات کے پیچ و خم کی درک عطا کر دیا تھا۔ یعنی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بے شمار اخلاق حسنہ کے جامع تھے۔ ایک آپ کی کرامت یہ ہے کہ ایک بار خانقاہ نظامی میں باولی کھودی جا رہی تھی، یعنی کنواں کھودا جا رہا تھا، پانی بالکل کھارا تھا، نمکین پانی تھا۔ ایک دن سما کی محفل گرم تھی، خادم اقبال سے قلم دان کا کاغذ طلب کیا، اپنے خادم سے کاغذ طلب کیا، مانگا۔ ایک کاغذ پر آپ نے کچھ تحریر فرمایا۔
خواجہ اقبال کو دیتے ہوئے فرمایا اسے باولی میں ڈال دو۔ پرچہ پانی میں ڈال دیا گیا، وہ نمکین پانی شیریں ہو گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی با کرامت بزرگ تھے، اور ان کی کرامت یہ ہے کہ ایک دن مولانا ظہیر الدین کوتوال دہلی بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عود کی خوشبو محسوس کی، سمجھا کہ حجرہ مبارکہ میں عود روشن ہے، یعنی خوشبو والی لکڑی جو روشن کی جاتی ہے، دھواں جس کا دیا جاتا ہے وہ خوشبودار ہوتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو خوشبو کی کوئی چیز نہ پا کر حیران ہوئے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت نے ان کی پریشانی کا حال نور باطن سے معلوم کر لیا۔ فرمایا مولانا عود کی نہیں، دوسری چیز کی خوشبو ہے جو ولی کامل مراتب قطبیت اور فردانیت کو طے کر کے مرتبہ محبوبیت پر فائز ہوتا ہے، اس کی ذات مظہر اسرار الہی ہو جاتی ہے، اور محبوب کا جسم مبارک ساتابہ عطر غیبی سے معطر ہو جاتا ہے۔ ایک ولی جب اس درجہ پہ پہنچتا ہے تو اس کے جسم سے خود ایسی خوشبوئیں آتی ہیں جو اہل دل اس کے پاس جاتے ہیں، وہ خوشبو ان میں اثر کرتی ہے۔ ایک دوسری کرامت یہ ہے کہ ایک بار خانقاہ نظامی میں مجلس شمع گرم تھی۔ ایک صوفی نے آہ کی، یعنی اپنے اندر کی جو ہے آہ نکالی، اس کے بدن میں آگ لگ گئی، جل کر خاک ہو گیا۔ یعنی وہ جو ولی تھا، شمع جو قوالی مثال کے طور پر اس میں جو ایک مجلس سجائی گئی تھی، تو اس میں جو آپ کا ایک مرید تھا، اس نے آہ کی تو ان کا جسم جو ہے آہ کرنے سے بالکل جل کر خاکستر ہو گیا، خاک ہو گیا۔ اس دوران حضرت پر وجد حال کی کیفیت طاری تھی۔ جب ہوش آیا دریافت بنایا یہ خاک کیسی ہے؟ حاضرین نے عرض کی کہ ایک شخص نے آہ کی اور جل گیا، یہ اس کی خاک ہے۔ آپ نے پانی طلب کر کے اس خاک پر چھڑکا، وہ صوفی زندہ ہو گیا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا ابھی تم میں خامی ہے، جب پختہ نہ ہو جاؤ میری مجلس میں نہ آنا۔ آپ کا وصال شریف۔ عمر کے آخری ایام میں ضعف و نقاہت میں اضافہ ہونے لگا، پہ در پہ بیماریوں کے حملے ہونے لگے، دوا بے سود یعنی کوئی فائدہ نہ دینے لگی، علاج لا حاصل، اور شدت مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مریض عشق کا وقت قریب آ گیا۔ مرض الموت کے دوران جب دعائیں دی جاتی تھیں تو فرماتے درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ بالآخر 18 ربیع الاخر 735 ہجری مطابق 1334 بروز بدھ آسمان پر آفتاب طلوع ہوا، یعنی جب سورج نکل رہا تھا اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مشہور و معروف نظام الدین اولیاء جو دہلی میں ہے آپ کا مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم سب پر جاری فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔